إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے جو کہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ آخری عشرے کے کچھ اعمال ہیں، اگر یہ اعمال ہم کر لیں تو یہ عشرہ قیمتی بن سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اترتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ ماحول سلامتی والا فرشتوں والا فجر تک رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جس نے 1000 مہینے تک عبادت کی، دن بھر وہ روزے رکھتا تھا، رات بھر قیام کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تو ہماری عمریں نہیں ہیں، ہم اتنی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر کی جو رات عطا فرمائی ہے، جو آدمی اس ایک رات میں عبادت کر لے گویا کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ گویا کہ اس نے 83 سال عبادت کی۔ 83 سال ایک بڑا عرصہ ہے، تو ایک رات کو اگر آدمی قیمتی بنا لے تو اتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ یہ کون سی رات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتانے کے لیے بار تشریف لائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، تو دیکھا کچھ ساتھی آپس میں الجھ رہے تھے، جھگڑا چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کا جو تعین کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ اب یہ جھگڑا کتنا اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کو ناپسندیدہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین کا علم اٹھا لیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، اب اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو، 21 ہے، 23 ہے، 25، 27 ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کا تعین کا علم اٹھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اب آدمی جب ان تاک راتوں میں عبادت کرے گا اسے لیلۃ القدر بھی مل جائے گی اور باقی راتوں کی عبادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ چونکہ ایام معدودات یہ گنے چنے دن ہیں، اس میں آدمی خوب محنت کر لے، کوئی معلوم نہیں کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، کیا معلوم کہ آئندہ سال آنے والے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو لمحات چل رہے ہیں آدمی ان کو قیمتی سمجھے، ان کو قیمتی بنائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ آخری عشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ پوری زندگی آخری عشرے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا ہے۔ اور آخری عشرے کا ایک اور عمل جو ہے وہ اہتمام سے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ تلاوت کا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے آخری عشرے میں جتنا تلاوت ہو سکے تلاوت کا اہتمام زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور اس کے ساتھ توبہ و استغفار بھی زیادہ کریں، نوافل کا اہتمام۔ اس میں ایک اور قابل غور بات یہ ہے، نوافل سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کی جو قضا نمازیں ہیں آخری عشرے میں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ نوافل سے زیادہ ضروری قضا نمازیں۔ نوافل کے بارے میں اتنا سوال ہم سے نہیں ہوگا، جو نمازیں قضا کی گئی ہیں ان نمازوں کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی۔ جو قضا نمازیں ہیں وہ ہمارے اوپر قرض ہیں، جب تک قرض ادا نہیں ہوگا وہ توبہ و استغفار سے وہ نمازیں معاف نہیں ہوگی، ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو اس میں ہمیں کیا دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اگر لیلۃ القدر کو پا لے تو اس میں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو لیلۃ القدر میں آدمی اگر اس رات کو پا لے تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی اس کے علاوہ بھی آدمی دعاؤں کا اہتمام زیادہ رکھے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس سے دعاؤں کی توفیق، عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور ایک اور عمل اس میں جو ہے انسان زیادہ سے زیادہ کرے وہ ہے توبہ و استغفار۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین
توبہ کرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ تو جو آدمی توبہ کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیے ہیں کہ ایک قصاب کسائی تھا، اسے کسی عورت کے ساتھ فسق و فجور ہو گیا اور محبت ہو گئی۔ اب جب اس نے گناہ کی طرف بڑھنے لگا تو عورت نے ایک جملہ اسے کہا جو ایمان افروز جملہ اور اس قصاب کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ عورت نے کہا کہ خدا کے بندے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ دیکھتی ہے، کیا تجھے رب کا خوف نہیں ہے؟ وہ قصاب کہنے لگا کہ یہ جملہ میرے دل میں لگا، چوٹ لگی، ضرب لگی، میں نے گناہ سے توبہ کی اور یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی۔ اس وقت کے جو پیغمبر تھے، ان کے قاصد تھے، وہ ان کے ساتھ راستے میں ملاقات ہوئی، جو چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل ان پر سایہ کرنے لگا۔ اب یہ قاصد اور قصاب دونوں راستے میں جا رہے ہیں۔ اب جہاں آگے مڑنے کا وقت آیا تو قصاب اس طرف چل پڑا اور قاصد پیغمبر کا اس طرف چل پڑا۔ قاصد بھی جب دوسری طرف جانے لگا تو وہ بادل قصاب کے اوپر سایہ کرنے لگا اور بادل قصاب کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پیغمبر کا قاصد کہنے لگا، آپ تو کہہ رہے تھے میں تو گنہگار آدمی ہوں، اب یہ بادل تو آپ کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ قصاب نے کہا کہ بس میں نے دل میں سچی توبہ کی ہے اور یہی توبہ کا عمل اللہ کو پسند آیا ہے، اس لیے اللہ نے بادل میرے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں یہ بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے۔ تو توبہ کرنا یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک آدمی اگر نیک ہو، اسے اپنی عبادت میں گھمنڈ ہو، وہ خطرے میں ہے۔ ایک گنہگار توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عاجزی ہے۔ جس کے اندر تکبر میں آ جائے اس کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ نقل کیے ہے اپنی کتاب میں کہ ایک آدمی تھا، اس نے ابتدائی زندگی 20 سال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اطاعت میں گزاری۔ آخری 20 سال جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ ایک مرتبہ وہ شیشہ دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ 20 سال تو میں نے عبادت میں گزاری ہی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ راضی تھے، اب 20 سال ہو گئے نافرمانی میں، اب کیا ہے مجھے معافی مل سکتی ہے نہیں مل سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام کے ذریعے فرمایا کہ میرے بندے، جب تو نے 20 سال عبادت کی تو ہم تجھ سے راضی تھے، اور جب تو نے 20 سال نافرمانی کی تو ہم نے تجھے کچھ نہیں کہا بلکہ موقع دیا۔ بہت سارے نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کب سے نافرمانی میں ہیں، گناہوں میں ہیں، ہمیں تو پھر بھی پکڑ تو نہیں آ رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ تو اگر گناہوں پر فوراً سزا نہ ملے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے، اور جب پکڑ آتی ہے تو پھر خطرناک آتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، بشر حافی رحمہ اللہ کا بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ بشر حافی رحمہ اللہ پہلے ابتدائی زندگی
و فجور میں گزری۔ اب یہ بشر حافظ رحمہ اللہ وہ بزرگ ہیں جن کا اولیاء اللہ میں سر فہرست نام آتا ہے اوپر۔ ان کے گھر میں شراب اور گانے موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ نے آ کر گیٹ پر دستک دی اور دستک دے کر کہنے لگے، گیٹ کھولنے پر جو بندہ ہے اسے کہنے لگے کہ بھائی اس گھر میں کوئی آزاد آدمی ہے؟ تو بشر حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بالکل آزاد آدمی ہے۔ اللہ والوں کے جملے بھی بڑے عجیب جملے ہوتے ہیں، تو اللہ والا یہ جملہ کہہ کر آگے چل دیے کہ واقعی تو آزاد آدمی ہے، اللہ کا غلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کا غلام بندہ ہوتا تو تیری زندگی میں یہ شراب کی محفلیں، گناہوں کی محفلیں تیری زندگی میں نہ ہوتی۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی دل میں جب یہ جملہ لگا، دستک دی، تو اسی محفل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک ولی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ تو توبہ کا راستہ ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ انسان بالکل گناہ ہی نہ کرے۔ ان دو راستوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب تک پہنچ سکے۔ ایک خاتون تھی، امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اپنے بیٹے کی جدائی میں ہر وقت رویا کرتی تھی کہ کاش میرا بیٹے کا انتقال نہ ہوتا۔ تو کسی نے کہا کسی بزرگ کے پاس چلی جاؤ، آپ کو تسلی دیں گے، سمجھائیں گے۔ تو وہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جا کے پہنچی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، سب نے جانا ہے دنیا سے، کوئی یہاں رکنے کے لیے تو نہیں آیا۔ لیکن عورت کو تسلی نہ ہوئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک کٹورا دیے کہ جاؤ ایسے گھر سے پانی لے کر آؤ جس گھر میں کوئی انتقال نہ ہوا ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دادا نہ دادی، کسی کا کوئی انتقال نہ ہوا ہو، ایسے گھر سے پانی لے کر آؤ۔ عورت کہتی میں جس گھر میں جاتی کسی کا باپ کا انتقال، کسی کا بیٹے کا انتقال۔ تو میرے دوستوں، یہ زندگی میں مرنا سب نے ہے، جانا آخرت کی طرف سب نے ہے۔ یہ رمضان قیمتی ہے، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، صحت مند بھی مرتے ہیں، غریب بھی امیر بھی۔ موت سے کسی نے بچنا نہیں ہے۔ تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس لیے کہ تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اور اس میں ایک اور آخری عشرے میں جو کرنے کا عمل ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت زیادہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ پڑھیں۔ قرآن مجید میں جتنی عبادات کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کے متعلق اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کے بارے میں کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن درود شریف کی ایک ایسی عبادت ہے، جب یہ حکم اللہ نے دیا تو فرمایا یہ خود بھی میں اپنے پیارے حبیب پر درود پڑھتا ہوں اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا عمل درود شریف 24 گھنٹے ہر قدم پر درود شریف پڑھتا تھا۔ تو ایک قبرستان پر اس شخص کا گزر ہوا اور اس نے درود شریف پڑھ کر قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کر دی۔ بعد میں کسی کو خواب میں کسی نے دیکھا تو اس نے پوچھا بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ پہلے عذاب قبر ہمیں ہو رہا تھا، جب یہ اس بندے نے درود شریف پڑھ کر ہمیں ہدیہ کیا تو سارے قبرستان والوں کی اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھے گا، پھر اسے موت آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور آخری واقعہ نقل کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ ایک آدمی تھا بیت اللہ میں، اس کی والدہ حج کے سفر پر تھی، وہ بھی ساتھ تھا، والدہ سخت بیمار ہو گئی۔ اب وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ بیمار ہے، اتنی سخت بیمار ہو گئی کہ حج کا سفر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ درود شریف کی کثرت کریں، پڑھتے رہیں۔ تو یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک سفید لباس والا آتا ہے، والدہ کو پانی پلاتا ہے اور والدہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، پیٹ وغیرہ سوجا ہوا تھا سب ٹھیک ہو گیا۔ جیسے وہ خواب سے اٹھتا ہے دیکھتا والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ صحت بھی ملتی ہے، درود شریف آدمی پڑھے، پڑھنے سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، رزق میں برکتیں بھی آتی ہیں، اور یہ درود شریف کا پڑھنا یہ نجات کا سبب بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ آخری عشرہ ہے، جتنے زیادہ اعمال کریں آخری عشرے کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا